یہ اور انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہے تمسخر۔ کوئی قوم کسی قوم کے ساتھ تمسخر نہ کرے، یعنی اس کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، یہاں قوم سے مراد ہے مرد، کیونکہ آگے خواتین کا الگ سے تذکرہ آ رہا ہے، اس لیے اس کا یہاں قوم سے مرد مراد لیے جائیں گے۔ وجہ اس کی ہے کہ خواتین کا تذکرہ اللہ نے الگ سے کر دیا، یعنی کسی قوم کے مرد کسی قوم کے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ دوسری قوم جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کے مرد ان سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ عسیٰ ان یکن، ہو سکتا ہے کہ ہوں وہ عورتیں، یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورتیں، خیرا منہن، بہتر ہوں، منہن، ان عورتوں سے جو مذاق اڑا رہی ہیں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور اپنی جانوں کو تانے نہ دیا کرو۔ دیکھیں لمز کہتے ہیں تانا، کچھ الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں جن کے معنی قریب قریب کے ہیں، تو ان کے معنی میں فرق سمجھنا بہت ضروری۔ ایک لفظ ہوتا ہے حمز، جیسے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہمزہ ہے نا سورہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، سورہ ہمزہ میں، تو ہمزہ اور حمز، ہم سے نکلا ہے ہمزہ۔ حمز کہتے ہیں چغلی لگانا۔ چغلی کسے کہتے ہیں؟ کہ فساد کی نیت سے حکام بالا تک بات پہنچانا۔ جیسے آپ نے دفتر میں کسی کو دیکھا کہ کوئی الٹے سیدھے کام، میرا خیال ہے یہ تفسیر میں، یہ ڈیٹیل میں تفسیر میں بتاؤں گا، ابھی ہم ترجمے ہی کو فوکس کریں۔ یہ پوری ڈیٹیل کہ حمز، لمز اور غیبت اور تنابز، ان میں کیا فرق ہے، اور بہتان، یہ قریب المعنی الفاظ ہیں، اور اسی طرح ایک لفظ ہے قذف، تو ان سب میں کیا فرق ہے، یہ میں تفسیر جب شروع کروں گا تو پھر اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ بتاؤں۔ فرمایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو تانے مت دیا کرو۔ اپنی جانوں سے مراد ہے ایک دوسرے کی جانوں کو، نفس کہتے ہیں جان کو، تم کا تمہاری جان، تو اللہ تعالیٰ ایسے احکام جب دیتے ہیں نا تو دوسرے مسلمان کی جان کو بھی اپنی ہی جان قرار دیتے ہیں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے لا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل مت کرو، تو مراد یہی ہے کہ دوسرے انسانوں کو قتل مت کرو، کیونکہ وہ بھی تمہاری ہی جان ہے، انسانیت کے ناطے سے تم سب ایک ہی ہو۔ تو یہ ترغیب کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ اپنی جانوں کو تانے مت دیا کرو، مراد یہ ہے کہ دوسروں کو تانے مت دیا کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے ناموں سے ایک دوسرے کو پکارا مت کرو۔ نبز اصل میں کہتے ہیں پکارنا برے لقب کے ساتھ، کسی کو برے نام یا بری صفت کے ساتھ پکارنا، نبز۔ اور باب تفاعل میں جب یہ جائے گا تنابز، تو اس میں اشتراک پیدا ہو جائے کہ ایک دوسرے کو سب ایسے نہ پکارو۔ تو لا تنابزوا کا مطلب ہی یہی ہے کہ برے ناموں کے ساتھ یا بری صفات کے ساتھ ایک دوسرے کو مت پکارو۔ آگے اللہ نے بالالقاب کا الگ سے تذکرہ کر دیا، اس کو صنعت تجرید کہتے ہیں۔ لقب بھی کوئی بھی ہم جب کسی کو نام دے دیتے ہیں نا، کہتے ہیں نا فلاں کا یہ لقب ہے، فلاں بڑے عبادت گزار تھے تو ان کا لقب تھا زین العابدین، عابدین کی عبادت کرنے والوں کی زینت۔ علامہ اقبال کا لقب تھا علامہ اقبال، لیاقت علی خان کا لقب تھا جی قائد ملت، محمد علی جناح کا لقب تھا قائد اعظم۔ تو لقب کے معنی کو ایکسپلین کرنے کے لیے آج بھی ہم مختلف لوگوں کو مختلف لقب دے رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کے الفاظ اب دیکھیں، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے ناموں سے، برے لقب کے ساتھ مت پکارا کرو۔ یہ ہے صنعت تجرید۔ تجرید کا مطلب پہلے میں بتا چکا ہوں، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا۔ اب اسرا کا معنی ہے رات کے حصے میں لے جانا، رات میں چلانا، لیکن آگے اللہ نے لیلن کا صراحتاً تذکرہ کر دیا، تو ہم اب اسرا میں کا معنی کریں گے چلانا، رات کا ترجمہ اس سے نکال دیں گے ہم، یعنی رات کے معنی سے ہم اس کو مجرد کر دیں گے، مجرد عن اللیل، مجرد عن معنی اللیل، تو رات کا لفظ ہم نے اس سے نکال دیا، تو اسرا کا معنی بن گیا چلانا، کیونکہ رات کا آگے صراحتاً تذکرہ آ رہا ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، وَلَا تَنَابَزُوا، تنابزو کا مطلب ہے برے ناموں سے، برے لقب سے پکارنا، لیکن لقب کا تذکرہ آگے واضح آ گیا تو اب ہم تنابزو کا ترجمہ صرف کریں گے پکارنا، کیونکہ لقب کا لفظ صراحتاً آگے آ گیا ہے۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ وَلَا تَنَابَزُوا، اور ایک دوسرے کو مت پکارو، بالالقاب، لقب کے ساتھ، مختلف القاب کے ساتھ، اور یہاں القاب سے برے القاب مراد ہیں، کیونکہ تنابز کا لفظ برے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو اب ترجمہ سمجھیں، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے لقبوں کے ساتھ مت پکارا کرو، برے ناموں کے ساتھ، بری صفتوں کے ساتھ مت پکارا کرو۔ بئس الاسم الفسوق، بئسا فعل تعجب میں سے ہے، جیسے نعمہ افعال تعجب میں سے ہے نا، نعم الرجل زید، کیا ہی خوب بندہ ہے زید، تو بئس الاسم الفسوق، کیا ہی برا نام ہے، فسق و فجور،
بعد الایمان، ایمان کے بعد، یعنی ایمان لانے کے بعد کسی کے پر فسق کا لیبل لگ جائے، برا نام لگ جائے، یہ کتنی ہی بری بات ہے۔ یہ ترجمہ سمجھنے کے لیے نا تھوڑی تفسیر بتانی پڑے گی، پھر ترجمہ سمجھ میں آئے گا اس کا۔ قرآن اصل میں موٹیویٹ کر رہا ہے کہ جب تم کسی کو برے نام سے پکارو گے تو اللہ نے چونکہ تمہیں اس کام سے روکا ہے، تو وہ برا ہو یا نہ ہو تم بہرحال برے بن جاؤ گے اور تم پر فسق کا لیبل لگ جائے گا، تم فاسق کہلاؤ گے۔ تو ایمان کے بعد کافر تو فاسق ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کافر شرابی ہو، زانی ہو، وہ تو اس پہ فخر کرتے ہیں، لیکن ایمان کے بعد تم پہ فسق و فجور کا لیبل لگ جائے، لوگ کہیں یہ برا آدمی ہے، یہ فاسق و فاجر ہے۔ کیوں فاسق و فاجر ہے؟ اس لیے کہ یہ دوسروں کو برے نام سے پکارتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان کے بعد تم پہ فسق کا لیبل لگ جائے، تم فاسق و فاجر کہلاؤ، یہ کتنا برا عمل ہے۔ تو دوسرے کی طرف برائی کی نسبت کرتے ہوئے تم یہ نہیں سوچ رہے کہ تم خود اپنے آپ کو برے نام سے مسمہ کر رہے ہو، خود اپنے آپ پر فسق کا لیبل لگا رہے ہو۔ یعنی اس کی یہ مثال ہے کہ جیسے علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص آپ کے سامنے کسی کی غیبت کرے کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، تو آپ اسے کہو کہ بھائی وہ ایسا ہے یا نہیں ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، میں نے اس کو نہیں دیکھا یہ برائی کرتے ہوئے، لیکن تیرا برا ہونا بہرحال ثابت ہو گیا ہے کیونکہ تو میرے سامنے جرم کر رہا ہے غیبت کا، جس سے اللہ نے تجھے روکا ہے۔ تو برا ہے جس پر میں گواہ ہوں، وہ برا ہے یا نہیں وہ تو تیری گواہی اگر سچی ہے تو ہوگا، نہیں ہے تو نہیں ہوگا، مجھے نہیں پتا، لیکن تیرا برا ہونا بہرحال ثابت ہو گیا۔ تو یہاں بھی قرآن کی آیت کا یہ مطلب ہے کہ بئس الاسم، کتنا ہی برا نام ہے، الفسوق، کون سا برا نام؟ فسق و فجور والا، ایمان کے بعد، بعد الایمان، یعنی تمہارے ایمان لانے کے بعد سب سے برا نام تو ہے فاسق۔ تو تم خود فاسق کہلا رہے ہو، اپنا نام تم چینج کروا رہے ہو سوسائٹی میں، اور دوسروں کو تم نے چڑ رکھی ہوئی ہے، دوسروں کو گندے ناموں سے پکار رہے ہو۔ تو دوسرا برا ہو یا نہ ہو، اس سے تم پر بہرحال برائی کا لیبل لگ گیا ہے، تمہارا نام اب فاسق ہو چکا ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اللہ فرماتے ہیں جو توبہ نہیں کرے گا ان برائیوں سے جو اللہ نے ان آیتوں میں بیان کی ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو اصل میں یہی لوگ ظالم ہیں۔ کیوں ظالم ہیں؟ اس لیے کہ ظلم کہتے ہیں کسی انسان پر زیادتی کرنا، تو یہ زیادتی کرنے والے لوگ ہیں، یعنی جس کو تم برے نام سے پکار رہے ہو یا جس کو تانے دے رہے ہو وہ برا ہو یا نہ ہو، تم بہرحال ظالم کہلاؤ گے، اصل ظالم تو پھر تم ہوگے اگر تم نے توبہ نہیں کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتناب کرو، بچو بہت سارے گمانوں سے۔ کیوں بہت سارے گمانوں سے بچو بھائی؟ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان برائی بھی ہوتے، گناہ بھی ہوتے ہیں۔ یہاں بھی تفسیر کے بغیر ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دیکھیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں، مثالیں میں اس لیے دیتا ہوں کہ اس سے بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، قرآن کا مدعا اور منشا سمجھنے میں آسانی ہے۔ قرآن نے بھی تو جگہ جگہ بات سمجھانے کے لیے مثالیں دی ہیں۔ یہ ہم ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص بہت زیادہ باتیں کرتا ہو تو ہم اس سے کہتے ہیں بہت زیادہ باتوں سے بچو، اس لیے کہ بعض باتیں گناہ ہوتی ہیں۔ جب انسان بہت زیادہ باتیں کرتا ہے نا تو اس میں گناہ والی باتیں بھی آئی جاتی ہیں۔ جو زیادہ بولتے ہیں تو اکثر غیبت بھی وہی کرتے ہیں، بہتان بھی وہی لگا رہے ہوتے ہیں، بدگمانیاں بھی وہی پھیلا رہے ہوتے ہیں، چغلیاں بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ جو خاموش مزاج ہوتے ہیں وہ ان برائیوں سے بھی بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ بہت سارے گمانوں سے بچو، یعنی گمان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو واجب ہے۔ واجب قسم کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سے اچھا گمان رکھنا، یہ شرعاً ہم پر لازم ہے۔ اور قیاس کرنا مجتہد کا، شریعت کا حکم ہمیں معلوم نہیں ہے تو اجتہاد کر کے فیصلہ کرنا کہ یہ حلال ہے حرام، یہ بھی گمان ہے جو مجتہد پر واجب ہے تاکہ شریعت کا فیصلہ کر سکے۔ کچھ احکام قرآن میں یقینی ہیں، 2 اور 2 4 کی طرح، کچھ یقینی نہیں ہے، اجتہاد کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر مجتہدین کی رائے میں اختلاف بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ یقینی احکام نہیں ہوتے، تو وہاں بھی گمان رکھنا لازم ہے، مجتہد پر اجتہاد کرنا واجب ہے۔ تو یہ تو وہ گمان ہے جو لازم کے درجے میں ہے۔ کچھ گمان ایسے ہوتے ہیں جو جائز ہوتے ہیں، لازم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ کرنا ہے تو آپ صرف احتیاط کی بیس پہ معاملہ ترک کر دیتے ہو، یہ سوچ کے شاید کہیں یہ چور نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ برا نہ ہو۔ تو یہ وہ گمان ہے جو شریعت نے آپ کو معاملات کی حد تک اجازت دی ہے۔ بھائی آپ پیسوں کا لین دین کر رہے ہو تو اگر آپ کو ایک بندہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو نہ کرو اس کے ساتھ، یہ جائز ہے، لین دین کے وقت کی حد تک جائز ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اور کچھ گمان ایسے ہوتے ہیں جو حرام ہوتے ہیں، ناجائز ہوتے ہیں۔ کسی کے بارے میں آپ کو کوئی خبر پہنچی اور یقینی خبر نہیں ہے اور آپ نے اس کو برا سمجھنا شروع کر دیا۔ کسی کے بارے میں آپ نے اس کا کوئی عمل دیکھا، اس عمل کے مختلف پہلو نکلتے ہیں، آپ نے جان کر اس کو غلط پہلو پہ آپ لے کے چلے گئے۔ یہ والا گمان ہے جو گناہ ہے، جو قرآن یہاں جس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ کسی مسلمان سے بلا وجہ بدگمانی کر لینا، اس کے عمل کی آپ اچھی تعویل بھی کر سکتے تھے لیکن آپ اس کو برے ہی پر لے کر جا رہے ہو۔ بالکل ایسے جیسے آج کل جامعۃ الرشید کا جو حشر کیا ہوا ہے لوگوں نے،
کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے ان سے، اور فوج کہلوا رہی ہے ان سے، اور یہ ان کا مقصد یہ ہے، ان کا مقصد یہ، اس طرح کی باتیں. ایک شخص کے آپ اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں وہ کہہ کیا رہا ہے، اس پہ آپ تجزیہ کریں، اس کی رائے سے آپ اختلاف کریں. اور یہ ملک میں ہمارے ایک اصول، ایک ضابطہ بن چکا ہے کہ جو آپ کی رائے سے اختلاف کرے وہ یہودی ایجنٹ ہے، جو آپ کی رائے کے موافق بات کرے وہ حق پرست ہے. حالانکہ اس رائے کے 100% صحیح ہونے کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی 2 اور 2 4 کی طرح تجزیے ہوتے ہیں. تو اختلاف رائے کا بھی ہمیں تحمل کرنا چاہیے. امام ابو حنیفہ نے تو کبھی امام شافعی پہ الزام نہیں لگایا کہ وہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں قر جو ہے یہ حیض کو کہتے ہیں. قرآن میں آتا ہے نا کہ جب طلاق یافتہ عورتوں کی عدت، جب کسی عورت کو طلاق ہو تو 3 قر وہ انتظار کرے گی. تو قر کا ترجمہ امام حنیفہ کر رہے ہیں کہ حیض سے، کہ 3 حیض، جبکہ امام شافعی اس سے مراد ہوتے ہیں 3 پاکی کی ایام. تو ہم تو نہیں دیکھتے امام حنیفہ نے امام شافعی پہ الزام لگایا ہو کہ، یا امام شافعی تو اس وقت موجود نہیں تھے لیکن ان کے امام شافعی کے جو اسلاف ہیں یا جن کی رائے کو امام شافعی نے فالو کیا ہے وہ اس دور میں بھی موجود تھے، امام حنیفہ کے دور میں. تو امام حنیفہ نے تو نہیں کہا کہ آپ حکومت کی باتوں میں آ کے یہ بات کر رہے ہو، یا ان لوگوں نے امام حنیفہ پہ الزام لگایا ہو کہ آپ جو ہے وہ بنو امیہ کی باتوں میں آ کے یہ باتیں کر رہے ہو. تو ہم دیکھتے ہیں ماضی میں لوگوں کا ظرف بہت بڑا تھا، آج ظرف بہت کم ہو گیا. خیر، تو گمان کی بہت ساری قسمیں ہیں. تو اللہ کہتے ہیں بہت سارے گمان مت کیا کرو، سوچا کرو کہ کون سا گمان کرنے کا ہے کون سا نہیں کرنے کا ہے. تو وہ سوچنے کے بعد جب تم جب اینالائز کرو گے، اس کا تجزیہ کرو گے، اس کی چھانٹی کرو گے، فلٹر کرو گے، تو اس کے بعد تمہیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ والا گمان کرنے کا ہے، یہ والا گمان نہیں کرنے کا ہے. تو کون سا گمان کرنے کا ہے؟ اللہ سے اچھا گمان. تمہارے ساتھ کتنا ہی برا ہو رہا ہو، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو، اموات ہو رہی ہوں، لیکن تم نے اللہ سے اچھا ہی گمان کرنا ہے. وہ اچھا گمان کیا ہے؟ بھائی جو ہو رہا ہے میرے حق میں بہتر ہو رہا ہے. یعقوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ایک بیٹا گم ہونے کے بعد دوسرا بھی گم ہو گیا تو بھی بدگمان نہیں ہو رہے. اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میرے بیٹوں میں اللہ کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ ہے اچھا گمان. پھر کچھ گمان ایسے ہیں جو تمہیں برے گمان کرنے پڑیں گے. کہیں بیٹی کا رشتہ دے رہے ہو، کہیں کسی کو کاروبار کے ساتھ معاملات کرو، وہاں تو بہت احتیاط کرنی پڑے گی. بھائی ایک پہلو بھی اگر برائی کا سامنے آ رہا ہے تو بھائی ہم رسک نہیں لے سکتے. تو یہی مطلب ہے قرآن کی اس آیت کا کہ بہت سارے گمان جو تم کر رہے ہوتے ہو بغیر سوچے سمجھے یہ غلط ہے. سوچا کرو، فلٹر کیا کرو. بعض گمان غلط بھی ہوتے ہیں، تو سارے ہی تم نے گمان کرنا شروع کر دیے تو بہت سے برے گمان بھی آ جائیں گے تمہاری فہرست میں اور تمہارے اعمال نامے میں. اور وہ برے گمان کیا ہے؟ بدگمانی. تو اس لیے اس آیت کا حاصل ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، جو اس آیت کا اصل مفہوم ہے وہ آسانی کے لیے، کیونکہ عوام کو اتنی لمبی تقریر سمجھانا مشکل ہوتا ہے، تو آسان ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اے ایمان والو برے گمان سے بچو، بدگمانی سے بچو. میں اکثر اس موقع پر تبلیغ والوں کا قصہ سناتا ہوں نا، کیونکہ وہی بات ہے، واقعات سے آیات بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہیں. کہ ہم گشت کے لیے گئے، بہت پرانا واقعہ ہے، گشت کے لیے گئے تو ایک صاحب ہمارے سامنے گھر کے اندر داخل ہوئے. تبلیغ والوں نے، ہمارے امیر صاحب نے، جو بھی متکلم تھے، انہوں نے دروازہ بجایا تو بچہ آیا. بچے سے پوچھا آپ کے والد صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ گھر پہ نہیں ہے. حالانکہ ہمارے سامنے ہی گھسے تھے، گھر کے اندر داخل ہوئے. تو امیر صاحب نے ہمیں بتایا کہ بھئی دیکھو بدگمانی سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو عین ممکن ہے وہ آئے ہوں اور فوراً پچھلی والی گلی، جو دوسری گلی ہوتی ہے، چھوٹا گیٹ ہوتا ہے، اس سے نکل کے چلے گئے، کیونکہ پیچھے بھی ایک گلی تھی اس گھر میں. تو عین ممکن ہے آئے ہوں 2 سیکنڈ کا، 2 منٹ کا کام ہو، پیچھے سے چلے گئے ہوں. تو مجھے ان کا یہ عمل بہت اچھا لگا. میں اکثر بیانات میں بھی یہ واقعہ بتاتا ہوں. تو وجہ اس کی ہے کہ یہاں شریعت نے آپ کو منع کیا بدگمانی سے. بھائی عین ممکن ہے 1% چانس ہے کہ بچہ سچ بول رہا ہو. تو یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ بعض گمان برے ہوتے ہیں جس پر اللہ نے پابندی لگائی ہے. تمہارا کوئی لینا دینا، اگر وہ بالفرض جھوٹ بھی بول رہا ہے تو آپ پر لازم تو نہیں ہے کہ جو نہیں آپ سے ملنا چاہتا آپ زبردستی اپنی بات ٹھونسیں اس کے اوپر. تو شریعت نے اس کو رائٹ دیا کہ وہ آپ سے نہ ملے. جھوٹ بولنے کا رائٹ تو نہیں دیا، لیکن اس کا تو رائٹ دیا کہ وہ آپ سے نہ ملے اگر وہ نہیں ملنا چاہتا. تو بہت اچھی بات کی انہوں نے. تو اب آیت کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت سارے گمانوں سے بچو. وجہ کیا ہے؟ بعض گمان برے بھی ہوتے ہیں. اگر تم بہت سارے گمان رکھنا شروع کر دو گے تو حرام میں بھی پڑ جاؤ گے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں مثال کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو بہت زیادہ باتیں کر رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بہت زیادہ باتوں سے بچو. بعض باتیں گناہ بھی ہو، جھوٹی باتیں ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بات ہی کرنے سے بچو، بلکہ بہت ساری باتوں سے جب بچو گے تو پھر سوچ سمجھ کے بات کرو گے. تھوڑی باتیں کیا کرو گے، زیادہ نہیں کرو گے. فلٹر کرو گے بھائی یہ بات کرنے کی ہے. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کرنا لازم ہوتا ہے، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کرنا جائز ہوتا ہے، لازم نہیں ہوتا. کریں ٹھیک ہے، نہیں کریں تو بھی کوئی گناہ نہیں. لیکن بعض باتیں حرام ہوتی ہیں، ناجائز ہوتی ہیں وہ کرنا. تو فلٹر کر کے فیصلہ کیا کرو کون سی بات کرنے کی ہے اور کون سی نہیں کرنے کی. تو اسی طرح گمان جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، خیالات ہمارے دل میں لوگوں کے بارے میں آ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں، پبلک کے بارے میں، سیاست دانوں کے بارے میں،
اور آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں، شوہر کے دل میں بیوی کے بارے میں، بیوی کے دل میں شوہر کے بارے میں، اولاد کے دل میں ماں باپ کے بارے میں، ماں باپ کے دل میں اولاد کے بارے میں، ہر وقت ہمارا دماغ چل رہا ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہر گمان پہ یقین نہیں کر لیا کرو، فلٹر کیا کرو اور سوچا کرو کہ کون سا گمان کرنے کا ہے اور کون سا اگنور کرنے کا ہے اور کون سا حرام ہے. یہ فیصلہ کرنے کے بعد سوچا کرو کہ کیا سوچنا ہے اور کیا کسی کے بارے میں نہیں سوچنا. آگے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تجسس مت کرو. تجسس کہتے ہیں ٹوہ میں لگنا. ٹوہ میں لگنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی برائی پر مطلع ہونے کی کوشش کرنا. تفسیر میں انشاءاللہ اس کی بھی ڈیٹیل آئے گی. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یغتب اصل میں تھا یغتیب، باب افتعال، یغتیب غیبت سے نکلا ہے، غین یا اور با اس کے حروف اصلی ہے، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کیا کریں. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی بھی شخص یہ چاہتا ہے، محبت کرتا ہے اس بات سے، أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کہ وہ کھائے اپنے بھائی کے گوشت کو، میتن، اس حال میں کہ وہ بھائی مردہ ہو. یعنی تم میں سے کیا کوئی یہ بات پسند کرے گا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تم کریہتموہ ناپسند کرو گے، اس گوشت کو، تم تو لازمی اس گوشت کو ناپسند کرو گے. مردہ بھائی کا گوشت کھانا کسی کو بھی پسند نہیں ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول کرنے والا ہے. میں نے بتایا نا بار بار، توبہ کی نسبت جب بندے کی طرف ہو تو توبہ کرنا، اللہ کی طرف ہو تو توبہ قبول کرنا. تو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم اور رحم کرنے والا. یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک بنایا ہے ہم نے تم کو، من ذکر، ایک مرد سے، و انثی، اور ایک عورت سے، یعنی آدم اور حوا سے، وجعلناکم، اور بنا دیا ہم نے تم کو، شعوبا، مختلف شعوب میں. دیکھیں شعوب اور شعب کی جمع شعوب ہے اور قبیلے کی جمع قبائل. ہم نے تم کو شعوب اور قبائل میں بانٹ دیا. شعوب کہتے ہیں بڑے قبیلے کو، اور اس کی جو شاخیں ہوتی ہیں اس کو قبیلہ کہا جاتا ہے. جیسے سید ایک شعب ہے، اور آگے سید کے تحت بہت سارے قبائل ہیں، حسینی اور حسنی اور علوی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو علوی ہیں، اس طرح حضرت عبداللہ بن عباس کی اولادیں ہیں. تو جو بڑی جڑ ہوتی ہے اس کو شعب کہا جاتا ہے، اور اس کے تحت جو ذیلی شاخیں نکلتی ہیں اس کو قبیلہ کہا جاتا ہے، جس کی جمع قبائل آتی ہے. اور ہم نے تم کو مختلف قبائل میں، خاندانوں میں بانٹ دیا، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو، تمہارا انٹروڈکشن ہو. تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. ان اکرمکم عند اللہ، لیکن تم میں سب سے زیادہ عزت والا، اکرم اکرام سے نکلا ہے نا، اس میں تفضیل ہے اصل میں، اکرم اس میں مفعول کے معنی میں، کہ زیادہ عزت والا اللہ کے نظر میں وہ ہے، اتقاکم، اتقا بھی اس میں تفضیل ہے، اتقیو، ازربو کی طرح، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ پرہیزگار. تو اللہ کی نظر میں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے، اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا بھی ہے، خبیر باخبر بھی ہے. قالت الاعراب آمنا، اعراب دیہاتی کو کہتے ہیں، خاص دیہاتی مراد ہیں اس سے، بنو اسد دیہاتی لوگ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے. الف لام جو ہے نا عہد کا ہے، عہد کا مطلب مخصوص دیہاتی جو نبی کے پاس آئے تھے. تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا. آمنا کہ ہم ایمان لے آئے. قل کہہ دیجئے، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لے کر آئے ہو، ولکن قولوا، ہاں تم یوں کہا کرو، اسلمنا کہ ہم فرما بردار ہو گئے، یعنی ظاہری طور پر ہم نے اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دیا ہے. اسلام کا معنی میں بار بار یہ بھی بتا چکا ہوں، ایمان اور اسلام ایک ٹرمینالوجی کے لحاظ سے، ایک ٹرم کے لحاظ سے ایک ہی چیز کے دو نام. مومن ہی مسلم ہوتا ہے، مسلم ہی مومن ہوتا ہے. تبھی ہم کہتے ہیں یہ اسلام لے آیا، یعنی جو کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، مومن بن جائے، تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ اسلام لے آیا ہے. تو ایز اے ٹرم دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، مومن اور مسلم ایک ہی مطلب ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن جب ہم لغوی معنی میں جاتے ہیں، لغوی معنی میں ڈکشنری میں جاتے ہیں، تو مومن کہتے ہیں جو دل سے یقین کرے، اور مسلم کہتے ہیں اسلام کا مطلب سپرد کر دینا، یعنی اپنے آپ کو اسلامی احکام کا فرما بردار بنا لینا، عملی طور پر اپنے آپ کو سپرد کر دینا. تو جب قرآن میں یہ دونوں لفظ ایک جگہ استعمال ہوتے ہیں تو ان کا لغوی معنی مراد ہوتا ہے، لغوی معنی مراد ہوتا ہے. پھر ہم یعنی دونوں کا الگ الگ ترجمہ کریں گے. اور جب یہ دونوں لفظ ایک جگہ استعمال نہ ہوں، الگ الگ جگہ استعمال ہو، تو پھر مومن کا مطلب مسلم ہے، مسلم کا مطلب مومن ہے. یعنی اسی مسلم کو اللہ کبھی مومن سے تعبیر کرتے ہیں،
اسی مومن کو کبھی اللہ مسلم سے تعبیر کرتے ہیں. خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ دونوں لفظ جب ایک جگہ استعمال ہوں گے ایک ہی آیت میں واو کے ساتھ تو اس کا مطلب لغوی معنی مراد ہوگا. تو یہاں بھی لغوی معنی مراد ہے. دیہاتی لوگ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے. تو یہاں ایمان کا مطلب ہم لغوی طور پر یعنی دل سے ہم نے یقین کر لیا ہے اسلام کے برحق ہونے کا. ایمان کا تعلق ہے دل سے لغت میں، اور اسلام کا تعلق ہے لغت میں ڈکشنری میں پریکٹیکلی اپنے آپ کو سپرد کر دینا. لیکن جو ایز اے ٹرمینالوجی جو اسلام نے جو ایک ٹرم دی ہے ہمیں، اس میں مومن اور مسلم ایک ہی چیز کے دو نام. قالت الاعراب آمنا، دیہاتی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، یعنی دل میں تمہارے یقین نہیں ہے. ولکن قولوا اسلمنا، تم یوں کہا کرو ہم نے اپنے آپ کو ظاہری طور پر سپرد کر دیا ہے. ولما يدخل الایمان، اور ابھی تک داخل نہیں ہوا ایمان، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں. جب میں نے گرامر کے لیکچر پڑھائے تھے اس میں بتایا تھا لم یضرب اور لما یضرب میں کیا فرق ہے. لم یضرب کا معنی اس نے نہیں مارا، لما یضرب کا معنی ابھی تک بھی نہیں مارا ہے اس نے، یعنی اسٹل اسی کنڈیشن پہ وہ قائم ہے. ولما يدخل الایمان، اور ابھی تک داخل نہیں ہوا ہے ایمان، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. لا یلتکم، ولت یلتو، یولتو اصل میں تھا، اس کا معنی کمی کرنا. تو لا یلتکم من اعمالکم، اللہ کمی نہیں کرے گا تمہارے اعمال میں، شیئن کسی بھی چیز کی. اعمال سے مراد ہے اعمال کے بدلے میں، مضاف محذوف ہے، جزاء اعمالکم. اللہ کمی نہیں کرے گا تمہارے اعمال کے بدلے میں ذرا سی بھی، پورا بدلہ دے گا تمہیں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، انما المؤمنون، بے شک مومن تو صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے. ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے ذرا بھی شک نہیں کیا. یرتابوا ریب سے نکلا ہے، لا ریب فیہ ہے نا قرآن میں شروع میں، تو باب افتعال میں جب جائے گا تو یرتیبوا، یکتسبوا کی طرح تو پڑھا جاتا ہے یرتابوا. پھر انہوں نے ذرا بھی شک نہیں کیا. وجاہدوا، اور جہاد کیا، باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے. اصل مومن تو صرف یہی لوگ ہیں. اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ ہیں سچے، یعنی اپنے دعوے میں سچے. دعویٰ کیا ہے؟ آمنا، ہم ایمان لائے. اس دعوے میں یہ لوگ سچے ہیں. قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو سکھا رہے ہو اپنے دین کے بارے میں، تعلیم دے رہے ہو، یعنی اللہ کو بتا رہے ہو کہ ہم مومن ہیں. شو مار رہے ہو تم، اللہ کو بتا رہے ہو کہ ہم مومن ہیں. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، حالانکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. اللہ کو سب پتہ ہے، وہ جانتا ہے کہ تم اندر سے کیا ہو. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یمنون علیک، منا یمنو، اس کا معنی ہوتا ہے احسان کرنا، اور علا جب اس کے بعد آئے تو احسان جتلانا. تو احسان کرنا بھی آتا ہے علا جب اس کے بعد آئے، یعنی من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا. اور منا کے بعد جب علا آئے تو اس کا معنی احسان جتلانا بھی ہوتا ہے. تو دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ من کا لفظ اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا، منان، احسان کرنے والا. حدیث میں اور قرآن میں یہ لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے، احسان کرنے کے معنی میں بھی، احسان جتلانے کے معنی میں بھی. اب جب اللہ کی طرف نسبت ہو، منان احسان کرنے والا. اور من اللہ علینا قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا. اور احسان جتلانے کے معنی میں بھی آتا ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، یعنی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان پہ اللہ کا غضب ہوگا. ان میں آپ نے فرمایا المنان، احسان کر کے جتلانے والا، اور المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹ بول کے اپنا مال بیچنے والا اور تکبر کی وجہ سے اپنا ازار نیچے ٹخنوں سے نیچے گھسیٹنے والا. یمنون علیک، یہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں. کس بات کا احسان؟ ان اسلموا، کہ یہ اسلام لے آئے. اب یہاں پر اسلام دیکھیں، یہ وہی ٹرم ہے کہ یعنی اصطلاحی معنی میں کہ ہم مسلمان ہو گئے، یہ کہہ کر آپ پر احسان جتلاتے ہیں. قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے مت جتلاؤ مجھ پر اسلامکم، اپنے اسلام کو. بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے احسان کیا ہے تمہارے اوپر. دیکھیں یہاں پر یمن علیکم میں احسان جتلانا نہیں ہے بلکہ احسان کرنا ہے. ایک ہی آیت میں، یعنی 2 آیتوں میں جو ملی ہوئی ہیں، ایک آیت میں من کا معنی کچھ اور ہے، دوسری آیت میں من کا معنی کچھ اور ہے. بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے احسان کیا ہے تمہارے اوپر. ان ہداکم للایمان، کہ اس نے ہدایت دی تمہیں ایمان کی. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو.
یعنی تم جو کہہ رہے ہو نا کہ ہم ایمان لے آئے، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو بالفرض تو پھر یہ ایمان کی ہدایت دے کے اللہ نے تم پر احسان کیا، تو تم نبی پر احسان مت جتلاؤ۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے بھیدوں کو جانتا ہے، واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ رکوع لمبا تھا، مختصر لفظی، مختصر تو نہیں، خیر تفصیلی لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر ہو گئی اس کی۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ رکوع ہے، دعا کر لینی چاہیے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی کہ اللہ اس رکوع میں جو اللہ نے احکام دیے ہیں ہم اپنی زندگی میں ان کو اختیار کر لیں، تو میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری زندگی بھی سکون میں آ جائے گی اور ہماری وجہ سے دوسروں کی زندگی میں بھی سکون میں آ جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، تم میں کسی قوم کے مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑایا کریں۔ دیکھیں یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے مردوں کا الگ تذکرہ کیا، خواتین کا الگ تذکرہ کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد عورتوں کا مذاق اڑا سکتے ہیں یا عورتیں مردوں کا مذاق اڑا سکتی ہیں، یہ مطلب نہیں۔ بار بار ایک لفظ میں ٹرم استعمال کرتا ہوں جو مفسرین نے استعمال کی کہ قرآن میں بہت ساری شرطیں ہیں، جو شرطیں اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ شرط نہیں ہوگی تو حکم نہیں پایا جائے گا، بلکہ وہ شرط اس لیے ہوتی ہیں کہ عام طور پر ہوتا ایسے ہی ہے۔ جیسے پہلے میں مثال دے چکا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ تمہاری وہ بیویاں جن سے تمہاری کوئی، ان بیویوں کی پہلے سے کوئی اولاد ہے، یعنی کوئی بیٹی ہے سوتیلی، تو اس بیٹی سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ وہ بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں پلی ہو، حالانکہ سوتیلی بیٹی گود میں نہیں پلی ہو تو بھی نکاح حرام ہے اس سے، پوری امت کا اجماع ہے۔ تو قرآن نے یہ شرط کیوں ذکر کی؟ بھائی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی بیوہ سے آپ شادی کرتے ہیں تو اس کی چھوٹی بچی بھی آپ ہی گود لے لیتے ہیں، تو ایک سوسائٹی میں ایک چیز ہے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے یا پروموٹ نہیں کرنے کے لیے، محض اس کو بتانے کے لیے کہ ہوتا ایسے ہی عام طور پر، تو وہ اس شرط کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ شرط نہیں پائی جائے گی تو حکم نہیں پایا جائے گا۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا، اپنی باندیوں کو زنا پہ مجبور مت کرو اگر وہ بچنا چاہتی ہیں، حالانکہ باندی تو زنا سے بچنا نہ بھی چاہتی ہو تو بھی زنا نہیں کرنے دے سکتے آپ اس کو، لیکن چونکہ مسلمان باندی ہے تو کیسے پاسبل ہے کہ وہ زنا کرنا چاہے گی، اس لیے قرآن نے اس شرط کو ہائی لائٹ کر دیا۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑایا کریں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑایا کریں۔ تو مطلب یہ نہیں کہ مرد عورتوں کا اڑا سکتے ہیں اور عورتیں مردوں کا اڑا سکتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، عورتیں مردوں کا مذاق نہیں اڑاتی اور مرد عورتوں کا۔ وجہ اس کی یہ کہ بھئی عورتوں کا اٹھنا بیٹھنا مسلم سوسائٹی میں خواتین ہی میں ہوتا ہے، اس زمانے میں تو مکس گیدرنگ کا اور یہ بےہودگی جو آج کل چل رہی ہے اس کا تصور ہی نہیں تھا، اور مرد عام طور پہ مردوں سے ہی وہ ہوتے ہیں۔ مردوں کو عورتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے ویسے بھی شرم آتی ہے، لوگ بھی مذاق بولیں گے یار تو کیوں کسی خاتون کی انسلٹ کر رہا ہے، تیری کیا لگتی ہے وہ، یا تجھے کیا لینا دینا اس، تو سوسائٹی میں یہ تو انتہائی درجے کا برا سمجھا جاتا ہے، اس لیے قرآن نے اس کو ذکر ہی نہیں کیا کہ جب مرد کا مذاق اڑانا منع ہے تو مرد اگر عورت کا مذاق اڑائے تو بہت ہی زیادہ بری حرکت ہے، یہ تو بطریق اولا، یعنی اللہ اس بات کو بیان اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ تو تم سے ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مرد کسی عورت کا مذاق اڑانا شروع، تو اس لیے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا، ورنہ حکم سب کا ایک ہی ہے، نہ مرد کو عورت کا مذاق اڑانے کی اجازت، نہ عورتوں کو مردوں کا مذاق اڑانے کی اجازت۔ تو پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ لا یسخر قوم من قوم میں اللہ نے قوم کا تذکرہ کیا، اس میں بہت سارے احکامات، نہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق اڑا سکتا ہے، نہ کسی خاص طبقے کے ساتھ آپ تمسخر کر سکتے ہیں، نہ کوئی سیاسی جماعت کسی سیاسی جماعت کے لیڈروں کے ساتھ تمسخر کر سکتی ہے، نہ حکمرانوں کے ساتھ، نہ حکمران عوام کے ساتھ، نہ کسی دوسرے کنٹری کے لوگوں کے ساتھ، نہ رنگ کی بنیاد پر آپ کسی کا مذاق اڑا سکتے ہیں، گورے کالوں کا، کالے گوروں کا، نہ قومیت کی بیس پہ آپ اڑا سکتے ہیں کہ عرب اجمیوں کا مذاق اڑائیں، اجمی عربوں کا مذاق اڑائیں، نہ زبان کی بیس پہ آپ کر سکتے ہیں کہ پٹھان پنجابیوں کا، پنجابی پٹھان کا، اور مہاجر پنجابیوں کا، یا پنجابی مہاجر کا، یا بلوچوں کا، یا بلوچ فلاں قوم کا، نہ، یعنی جتنی بھی مذاق اڑانے کی قسمیں ہو سکتی ہیں نا کسی بھی بنیاد پر، وہ تمام مذاق اڑانے کی قسموں کو اللہ نے اس آیت میں حرام قرار دے دیا ہے، اور اس پر اجماع ہے۔ اور مذاق زبان سے بھی اڑانا، اشارے سے اڑانا، لطیفے گڑھ کے اڑانا، یہ سب حرام ہے جب تک کہ اس میں کوئی بہت واضح شرعی حکم نہ ہو ہمارے سامنے۔ تو شرعی حکم کا مطلب کیا ہے کہ کوئی قوم کسی قوم کو مسلسل نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی ہے، پھر اس کا جواب دینے کے لیے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، 26 میں 6 پارے کی پہلی آیت، کہ اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، ہاں جس پہ ظلم ہوا ہو تو وہ اعتدال سے بدلہ لے سکتا ہے۔ تو اس آیت کے عموم میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی اگر آپ کا مسلسل مذاق اڑا رہا ہے اور وہ شرافت سے بات نہیں سمجھ رہا، آپ کی توہین کر رہا ہے، تو پھر آپ اس کی برائیوں کو ہائی لائٹ کر کے اس کا مذاق اڑا سکتے ہیں، صرف اس حد تک جس حد تک آپ کا دفاع ہو رہا ہو۔
اس سے آگے نکلنے کی وہاں بھی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو اس میں قوموں پہ لطیفے گھڑنا اور یہ تمام اقسام کے جو تمسخر بازیاں ہیں، یہ تمام اقسام کی تمسخر بازیاں اس میں شامل ہیں. تو اس سے بہت زیادہ اجتناب کرنا ضروری ہے. اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ بہتر ہو مذاق اڑانے والوں سے. کیونکہ جب ہم مذاق کسی قوم کا اڑاتے ہیں یا کسی فرد کا اڑاتے ہیں تو ہم اس کو گھٹیا سمجھ کے اڑا رہے ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تمہاری نظر میں گھٹیا ہے، تمہارا علم کیا ہے، تمہارے پاس نالج کیا ہے. چند چیزیں ادھر ادھر سے معلوم کر کے ہم ایک رائے قائم کر لیتے ہیں. عین ممکن ہے وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو. بلال حبشی کا مذاق اڑایا کرتا تھا ابو جہل ابو لہب، تو لیکن اللہ کی نظر میں ان کا کتنا بڑا مقام تھا رضی اللہ عنہ کا. تو ہمیں نہیں پتا بھائی، ہم کسی قوم کا مذاق، ہم اپنی قوم کی خامیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی قوم کی خوبیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسری قوم کی ہم خامیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا وبال ہے. اور انسان ظاہر ہے وہ اپنی حکیم الامہ حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی ایک مثال دیا کرتے تھے کہ انسان بہت مفاد پرست ہوتا ہے. اس کی ایک بہترین مثال دیا کرتے تھے کہ اپنی بدبو انسان کو بری نہیں لگتی، دوسرے کی بدبو بہت زیادہ بری لگتی ہے. خود واش روم میں بیٹھا رہتا ہے نا ایک گھنٹہ، نئی بدبو آ رہی ہوتی ہے اس کو، لیکن جب جائے گا واش روم میں تو کیسے ناک کو پکڑ کے دوسرے کی اسمیل چند سیکنڈ برداشت نہیں ہوتی. یہی قوموں کے ساتھ بھی ہوتا. کچھ قوموں میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں تو اس کے بدلے میں کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں. کچھ قوموں میں کچھ خامیاں ہوتی ہیں تو اس کے بدلے میں کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں. تو انسان کیا کرتا ہے، اپنی قوم کی خامیاں نظر انداز کرتا ہے، خوبیاں دیکھ رہا ہوتا ہے. دوسری قوم کی خامیاں سامنے ہوتی ہیں، خوبیاں نہیں ہوتی. یہ بہت بری حرکت ہے. اس لیے اللہ نے اس کا جڑ سے خاتمہ کیا کہ جو تمہاری بیس ہے نا مذاق اڑانے کی، ہو سکتا ہے وہ بیس ہی غلط ہو. اب عرب لوگ اجمیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بہت جگہ ہم نے دیکھا ہے. سارے عرب ایسے نہیں ہوتے اور ساری قوم کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے، ان میں بہت ساری خوبیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن بعض عربوں میں ہمیں یہ خامی ملتی ہے. تو ہم جب ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی دین کی خدمت میں اجمیوں کا جتنا بڑا کردار ہے وہ عربوں سے پیچھے نہیں ہے. امام بخاری اجمی تھے، امام حنیفہ جن کو آدھی سے زیادہ امت نے فالو کیا وہ اجمی تھے، اور محدثین میں اکثر اجمی تھے. فاتحین جو بنو امیہ اور بنو عباس کے بعد جو فاتحین آئے ہیں جنہوں نے اسلام کو دنیا پھیلایا، وہ فاتحین اکثر اجمی تھے. تو اس لیے تبلیغی جماعت جو پوری دنیا میں ایک دین کی دعوت کو انہوں نے زندہ کیا، اتنی بڑی شاید اس سے پہلے اسلامی تاریخ میں کوئی تحریک نہیں تھی کہ جو اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لے کے پوری دنیا میں جنگلوں تک کو انہوں نے نہیں چھوڑا، کسی پہاڑ کی چوٹی کو نہیں چھوڑا انہوں نے. یہ سارے اجمیوں کی جماعتیں ہیں. عربوں کے بھی بہت کام ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، عرب ہیں بہرحال، لیکن نہ اجمیوں کو اجازت ہے کہ وہ عربوں کا مذاق اڑائیں. بعض لوگ عربوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ عرب میں یہ ہے، عرب میں عیاشی ہے، عرب میں جو ہے وہ. میں ان سے کہتا ہوں کہ تم نے کتنے عربوں کو دیکھ لیا. ایک صاحب ایک ہوٹل میں جاب کرتے تھے، وہ کہتے تھے میں نے بہت سارے عرب دیکھے ادھر آتے ہیں لڑکیوں کو لے کے عیاشی کرنے کی. میں نے کہا تم ہوٹل میں جاب کرتے ہو، یہاں وہی لوگ آ رہے ہیں جو عیاش ہیں عربوں میں. تم مسجدوں میں جاؤ تو تمہیں وہاں تہجد گزار عرب بھی بہت نظر آئیں گے. یہ کیا بات ہے کہ آپ طوائف خانے میں بیٹھے ہوئے ہو اور پھر آپ دیکھ رہے ہو کہ اتنے عربی اس میں آ رہے ہیں. تو ظاہر ہے یہاں تو سارے وہی آئیں گے نا جو عیاشی کرنے کے لیے آتے ہیں. شراب خانے میں آپ عربیوں کی تعداد گن رہے ہو بیٹھ کے کہ اس میں اتنے عربی آ رہے ہیں. بھائی مسجدوں میں جاؤ گے تو وہاں بھی تمہیں بہت سارے عربی ملیں گے، تہجد میں رونے والے، قرآن پڑھ کے رونے والے. تو یہ بدگمانیاں ہیں جس کی بیس پہ ہم کسی قوم کے بارے میں اچھا یا برا گمان رکھ لیتے ہیں. اور یہ سب میں برائی ہے، اجمیوں میں بھی عربیوں میں بھی، کہ دوسروں قوموں سے بدگمان ہونا اور اپنی خوبیوں کو دیکھنا خالی. تو اس لیے اللہ نے اس کا جڑ سے خاتمہ کر دیا. فرمایا جس کو تم برا سمجھتے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، برا سمجھنے ہی کی بیس پہ انسان تمسخر کرتا ہے نا، ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں وہ تم سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہی ہو وہ تم سے بہتر ہو. خواتین کیسے مذاق اڑاتی ہیں، شکل و صورت کا بہت ریکارڈ لگاتی ہیں، ٹھگنی ہے، فلانی ہے، ڈمکانی ہے، اس کو دیکھو اترا رہی تھی اور کیسے باتیں کر رہی تھی اور وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کہتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں اس کا مقام تم سے زیادہ ہو. ولا تلمزوا انفسکم، اللہ فرماتے ہیں اور ایک دوسرے کو تانے مت دیا کرو. لمز کہتے ہیں تانا دینا. تانا دینا کیا ہوتا ہے؟ کسی برائی کو کسی کے سامنے بیان کرنا فساد کی نیت سے، اصلاح کی نیت سے نہیں، اس کو صرف نیچا دکھانا، اور نیچا دکھانے میں بھی کوئی اچھا مقصد نہ ہو. لیکن بعض دفعہ کسی کو نیچا دکھایا جاتا ہے اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے، کیونکہ وہ دوسروں پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ تو جو ظلم کر رہا ہے تو تیری اپنی اوقات تو یہ ہے. وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ جائز ہے، وہ حدیث سے بھی ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کے سامنے ان کا عیب بیان کیا کیونکہ وہ ظالم تھے، وہ غلط چیز کو پروموٹ کر رہے تھے. آپ نے بتایا کہ تم ایسے ہو، تمہارے اندر یہ برائی ہے، تم لوگوں کا مال حرام طریقے سے، ناحق طریقے سے کھاتے ہو. اس میں سامنے والے کی توہین مقصد تھی، مگر توہین برائے توہین نہیں، بلکہ توہین سے یہ مقصد تھا کہ وہ ظلم کرنا چھوڑ دے.
جیسے کوئی ظلم کر رہا ہو نا، ایک چیز ہوتی ہے غیبت. غیبت کا مطلب ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، جو عیب اس کے اندر موجود ہے وہ ہائی لائٹ کرنا. مثال کے طور پر کوئی چھپ کے زنا کر رہا ہے، آپ نے لوگوں کو بتا دیا یہ آدمی کوئی اور برائی ہے اس کے اندر، حتیٰ کہ خلقتاً کوئی برائی ہے. خلقتاً کا مطلب قدرت کی طرف سے اس میں کوئی عیب ہے، جیسے کوئی لنگڑا ہے، کوئی معذور ہے، آپ کسی کو سامنے کہہ رہے ہو لنگڑا ہے اور اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھو لنگڑا تو یا کاڑا ہے، یہ اس طرح کی بات کرنا. یعنی کوئی بھی ایسا تذکرہ جو برا ہو، چاہے وہ زبان سے ہو چاہے وہ اشارے سے ہو. جیسے ایک آدمی کے پاؤں میں لنگڑاہٹ ہے اور آپ اس کی نقل اتار اتار کے چل رہے ہیں اس کا مذاق اڑانے کی نیت سے، تو یہ بھی اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی ہے، تو اس کو غیبت کہتے ہیں. یہ جائز اس صورت میں ہے جب سوسائٹی کی اصلاح مقصد ہو. مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی بیٹی کی شادی کسی سے کرنا چاہ رہا ہے، آپ نے دیکھا وہ لڑکا چھپ کے چرس پی، تو آپ شرن پھر آپ کو پر لازم ہے کہ آپ لڑکی والوں کو بتا دیں یہ اس کے اندر یہ برائی ہے، تو یہ پھر ایسی غیبت شریعت میں جائز ہوگی. اسی طرح کوئی شخص گناہ اپنا چھپاتا ہی نہیں ہے، کھلے عام گناہ کر رہا ہے، تو اس کی غیبت بھی جائز ہے. جیسے فرعون کی برائی اللہ نے کی نا قرآن میں، فرعون کی غیر موجودگی میں بہت زیادہ برائی ہے کہ اللہ نے فرعون کی کہ وہ ظالم تھا، وہ یوں کرتا تھا. وجہ اس کی ہے کہ وہ سب اوپنلی ایک کام کر رہا تھا، کھلے عام سب کچھ کر رہا تھا. تو جب ایک شخص خود اپنے گناہ کو چھپانے پر مطمئن نہیں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے پھر ہم اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالیں. تیسری بات یہ کہ ظالم آدمی کی غیبت بھی جائز ہے. فرعون کی اللہ نے برائیاں اس لیے بھی کی ہیں کہ وہ لوگوں پہ ظلم بھی کرتا تھا تاکہ اس کے ظلم سے لوگوں کو بچایا جا سکے. تو یہ وہ غیبت کے کچھ چیزیں ہیں جو شرعاً جائز ہیں. باقی نارملی ہم جو برائیاں کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی، چاہے حکمرانوں کی ہو چاہے سیاست دانوں کی ہو، جب تک اس میں کوئی واضح مصلحت ہمارے پیش نظر نہ ہو تو غیبت بہرحال حرام ہے. اور علماء نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ غیر مسلم کی غیبت بھی حرام، یعنی یہ حقوق انسانیت میں سے ہے، اس کا اسلام اور غیر اسلام سے تعلق نہیں ہے. تو غیر مسلم کی بھی آپ غیبت نہیں کر سکتے، کیونکہ آگے اللہ نے قرآن میں کہا وَمَن لَّمْ يَتُب، جو ان برائیوں سے توبہ نہیں کرتے وہ ظالم. اس کو غیبت کہتے ہیں. بہتان کہتے ہیں کہ جو برائی نہیں ہے وہ آپ بیان کرنا شروع کر دو، چاہے اس کے سامنے چاہے اس کی غیر موجود. تو جو برائی کسی کے اندر نہیں ہو وہ جب آپ بیان کریں گے تو یہ بہتان ہے، یہ غیبت سے بھی اوپر کا گناہ. تو یہ چند الفاظ ہیں جو آپس میں ملتے جلتے ہیں. تو اچھا، ایک ہے قذف. قذف کا معنی پھینکنا. قذف ایک خاص نوعیت کی برائی کو کہتے ہیں، کسی پہ زنا کی تہمت لگانا، کسی کو زانی کہہ دینا. تو یہ غیبت میں بھی آتا ہے اور غیبت کے ساتھ ساتھ قذف میں بھی آتا ہے. غیبت اس حیثیت سے اس کو کہا جائے گا کہ غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا، اور قذف شرعی اصطلاح ہے کہ وہ برائی اگر زنا والی برائی آپ بیان کرتے ہیں کہ اس نے زنا کیا ہے تو یہ پھر قذف میں آتا ہے. اس کے بہت سخت احکام ہیں. شریعت کہتی ہے کورٹ میں 4 گواہ پیش کرو، اگر نہیں پیش کرتے تو یہ غیبت سے اوپر کا گناہ ہے، کیونکہ زنا بہت برا عمل ہے. اس سے انسان کی عزت ختم ہو جاتی ہے سوسائٹی میں، لوگ اس کو ہمیشہ بری نظروں سے دیکھتے ہیں. تو اس لیے پھر شریعت میں حکم یہ ہے کہ اگر زنا کی تہمت لگائی ہے تو یہ عام غیبت نہیں بلکہ عام غیبتوں سے اوپر کی غیبت. تو ایسی صورت میں آپ کو 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے، نہیں پیش کیے تو الٹا آپ کو 80 کوڑے لگائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو طعنے مت دیا کرو بلکہ برائیوں پہ پردہ ڈالا کرو. ہاں، کسی کے سامنے اس کی برائی اصلاح کی نیت سے بیان کرنا تو یہ جائز ہے، اور اصلاح کی نیت کا پتہ چل جاتا ہے. قرآن کہتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ جانتے ہیں کون اصلاح کرنا چاہتا ہے اور کس کے دل میں فساد ہے. بعض دفعہ ہم اصل میں سامنے والے کو نیچا دکھانے کے لیے برائی کر رہے ہوتے ہیں اور لیبل ہم یہ لگاتے ہیں ہم تو اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو یہ غلط ہے. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے ناموں سے بھی یاد نہ کیا کرو، پکارا کرو. برے ناموں سے بھی نہ پکارا کرو. ٹھگنا، کاڑا، اندھا اور اس طرح کے چور، کسی کا نام ہی چور رکھ دیا، آپ کے پاس کوئی واضح ثبوت نہیں ہے کہ فلاں چور ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ نے چور، یہودی ایجنٹ نام رکھ دیا، آپ کے پاس کوئی واضح ثبوت نہیں ہے، آپ نے کسی کو آپ نے بلا وجہ چور کہنا شروع کر دیا، کسی کا نام آپ نے بغیر تحقیق کے ڈیزل کہنا شروع کر دیا اس کو، جبکہ آپ کے پاس یقینی تحقیق نہیں ہے. یقینی آج کل کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، بس میڈیا کی خبریں دیکھ، چور، یہودی ایجنٹ، ڈیزل اور کیا کیا ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے، سب چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. کوئی خوف نہیں ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئول. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کہتے ہیں تمہاری زبان، آنکھ، ناک، سب چیزوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا قیامت کے. تو جو کچھ زبان سے نکال رہے ہو نا، سوچ سمجھ کے نکالا کرو. ایک فرشتہ ہے جو کیچ کر رہا ہے تمہارے الفاظ، اور اس کا کیچ کبھی آؤٹ نہیں ہوتا، مس نہیں ہوتا اس کا کیچ کبھی. تو وہ کوئی بال مس کرتا ہی نہیں، کوئی کیچ مس کرتا ہی نہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے جو لفظ نکلتا ہے ایک رقیب بیٹھا ہوا ہے اور بڑا سرکش ہے، وہ کوئی بال مس ہونے ہی نہیں دیتا ہے، کوئی کیچ مس نہیں ہونے دیتا تمہاری زبان سے. اس لیے ایک دوسرے پر، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ عوام ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو، دوسرے پہ ایسے نام رکھ لینا تو یہ بہت ہی برا عمل ہے. اللہ نے ہم سب کو اس سے منع کیا.
اللہ فرماتے ہیں بیس الاسم الفسوق بعد الایمان. کیا زبردست موٹیویشن ہے قرآن کی. اللہ کہتے ہیں اگر تم کسی کو برے نام سے پکارو گے، کسی کو چور کہو گے، ڈیزل کہو گے، اور تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کی واضح، کوئی دو اور دو چار کی طرح، آپ کہہ سکتے ہو کہ ہمارے تجزیے ہوتے ہیں. بھائی تجزیے کے بارے میں تو قرآن آگے کہہ رہا ہے کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی ہوتی ہے تو پھر یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. آگے اللہ نے نا بدگمانی سے بچنے کا اس لیے حکم دیا، دو چیزوں کا اللہ نے حکم دیا جو اصل میں ان باقی چیزوں سے بچاتی ہیں آپ کو. پہلے بدگمانیاں ہوتی ہیں، پھر بد زبانیاں ہوتی ہیں. تو بدگمانی نہ کرو، اچھا محمل تلاش کرو کسی کی بھی بات کا. ہاں جو ویلڈ ہے، جو بہت ہی آپ کو 100% یقین ہو کسی چیز کا، تو ٹھیک ہے، پھر ثبوت کے ساتھ اس کو آپ پیش کرو لوگوں کے سامنے. جب تک یقینی، اور عوام کے پاس نہیں ہوتی کسی بھی چیز کا یقینی ثبوت، عوام خالی ذہن ہوتی ہے، وہ سفید کاغذ کی طرح ہوتی ہے، اس پہ میڈیا جو بھی پرنٹ کر دے وہ انہی کا وہی دماغ بننا شروع. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد ختم کر کے فرمایا کہ بیس الاسم الفسوق بعد الایمان. دیکھو ایمان لانے کے بعد اگر تم پر فسق کا دھبا لگ جائے نا تو یہ سب سے برا نام ہے. کیا مطلب؟ تم اگر برے ناموں سے پکارو گے دوسروں کو تو لوگ کیا کہیں گے؟ اسلامی سوسائٹی میں لوگ کہیں گے بھائی اللہ نے تمہیں اس کام سے منع کیا ہے پھر بھی تم کر رہے ہو، تو اس کا مطلب تم قرآن کی آیتوں کا پر عمل نہیں کر رہے، تو تم فاسق ہو. تو تم پہ فاسق کا لیبل بہرحال لگ جائے گا. تو اس لیے ایمان لانے کے بعد ظاہر کافر کا لیبل تو نہیں لگ سکتا تم کے ہو، بہرحال تم مومن اللہ رسول کو مانتے ہو. تو اب سب سے برا دھبا جو تمہاری ذات پہ لگے گا نا، جو تمہارا نام بنے گا، وہ فاسق نام بنے گا. تو فسق کا لیبل تمہارے اوپر لگ جانا یہ کتنا ہی برا ہے. ایمان لانے کے بعد فسق کا لیبل بہت برا لیبل ہے. تو اس کی بالکل ایسے مثال ہے جیسے کوئی عام آدمی پہ ہم کرپشن کا الزام لگائیں یا چور کہیں، یہ اتنا برا نہیں ہے. جج بننے کے بعد اس جج کو کوئی چور کہنا شروع کر دے، حالانکہ جج کا تو کام ہی عدل و انصاف کرنا ہوتا ہے، جج کا کام ہی کرپشن کو ختم کرنا ہوتا ہے. یعنی اینٹی کرپشن ادارے کا جو سربراہ ہو اسی کو لوگ کرپٹ کہنا شروع کر دیں، تو ہم ایسے موقع پہ کیا کہیں گے؟ بھائی کرپشن کے سے متعلق شعبے میں جاب کرنے کے بعد اور وہاں کا آفیسر بننے کے بعد تمہارے لیے جو سب سے برا لقب ہے وہ کیا ہے؟ کرپٹ کا لفظ ہے تمہارے لیے. تو یہی اسی طرح کی موٹیویشن قرآن نے دی ہے کہ ایمان لانے کے بعد، اب کفر کے تانے سے تو آپ بچ گئے، اب ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا جو تمہارے اوپر جو بدترین الزام اگر لگ سکتا ہے نا، وہ الزام ہے فاسق کا، کہ تم زبان سے کہہ رہے ہو ہم اللہ رسول کو مانتے ہیں لیکن اس کے اللہ رسول کے حکام کی تم دھجیاں اڑا رہے ہو. اس سے بڑا تم پر کوئی الزام نہیں ہو سکتا. تو اس لیے دوسروں کو برے نام سے پکار کے اپنے نام کو خراب مت کرو کہ تم پر فاسق کا لیبل لگ جائے. تو یہ بہت ہی زبردست موٹیویشن ہے قرآن کی، اور ہم سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ. اللہ فرماتے ہیں اور جو اب بھی توبہ نہیں کرتا اور پھر بھی دوسروں کو ظالم ظالم کہتا رہتا ہے، کہ کیونکہ جب ہم برے نام سے پکارتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ برا ہے، تو گویا کہ ہم ظالم اس کو کہہ رہے ہیں، یا ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا مطلب ہم برا اس کو کہہ رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ جو اس قرآن کی آیتیں نازل ہونے کے بعد بھی توبہ نہ کرے، اللہ کے حکام کو سننے کے بعد بھی توبہ نہ کرے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ. تو اصل ظالم یہی لوگ ہیں جو دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں، خود یہ برے ہیں، اصل میں خود یہ ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اب قرآن نے جڑ ہی ختم کر دی. ہم برے ناموں سے کیوں پکارتے ہیں؟ بدگمان ہوتے ہیں. ہم تانے کیوں دیتے ہیں؟ بدگمان ہوتے ہیں. پہلے بدگمانی پھیلتی ہے نا، تو اسی سے یہ ساری برائیاں جنم لیتی ہیں. ایک دوسرے کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ بدگمان ہوتے ہیں. اپنی خوبیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسری قوم کی خامیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری برائیاں یہیں سے جنم لیتی ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمانوں سے بچو. کیوں؟ ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں. تو بہت سارے گمانوں سے بچو، بلکہ چھانٹی کیا کرو، فلٹر کیا کرو. کچھ گمان رکھنے کی تمہیں اجازت ہے، کچھ گمان رکھنا تم پر واجب ہے، بہت سارے گمان تو تمہارے لیے حرام ہے. اور وہ کون سے گمان ہیں؟ بدگمانی. کسی کے عمل کے دو پہلو نکلتے تھے، آپ بلا وجہ اس کو غلط پہلو پہ لے کے جا رہے ہیں. جیسے کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں تبلیغ والوں کا قصہ سنایا تھا نا، کہ کسی کے گھر میں انہوں نے بیل بجائی تو وہ بچے نے آ کے کہا ابا گھر پہ نہیں ہے، حالانکہ ہمارے سامنے گھر میں داخل ہوئے تھے. تو امیر صاحب نے کہا ہو سکتا ہے بھائی پچھلے دروازے سے نکل کے جا چکے ہیں وہ. تو اچھا محمل تلاش کیا کرو لوگوں کے باتوں کا. ولا تجسسوا، اور تجسس مت کرو، ٹوہ میں مت لگو. یہاں بھی وہ تجسس جس سے سوسائٹی میں فساد پیدا ہوتا ہے، وہ تجسس حرام ہے. جاسوسی دشمن کی کرنا تاکہ وہ ہمارے ملک کو نقصان نہ پہنچا سکے، یہ تو نبی سے بھی ثابت ہے، صحابہ سے بھی ثابت ہے. دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے، جاسوس آتے ہیں جاتے ہیں، انکوائری کرتے ہیں تاکہ دشمن ملک کے شر سے ہم بچ سکیں، یہ شرعاً جائز ہے.
لیکن بلا وجہ کسی کی ٹوہ میں لگنا، اس کی آج مثال ہے، آپ کسی کو موبائل پکڑا دیں، وہ گیلری میں جا کے تصویریں دیکھنا شروع کر دے گا، کیا کیا رکھا ہوا ہے انہوں نے، وہ آپ کے ان باکس میں جا کے میسیجز پڑھنا شروع کر دے گا، وہ واٹس ایپ میں گھسے گا، یہ حرام اور ناجائز ہے، اور یہ میاں بیوی کے لیے بھی ناجائز ہے۔ علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے، اگر بیوی کے نام خط آتا ہے تو شوہر کو اجازت نہیں ہے کہ بیوی کی پرمیشن کے بغیر اس خط کو کھول دے۔ شوہر کے نام خط آتا ہے تو بیوی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس لیٹر کو پڑھ لے، حتیٰ کہ جو بالغ بیٹے بیٹیاں ہیں ان کی بھی پرائیویسی ہے، شرعاً اجازت نہیں ہے ماں باپ کو کہ ان کی پرائیویسی میں زبردستی گھسے۔ ہاں، تربیت کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو پہلے بتا دیں، جیسے بیٹی جوان ہو گئی، اس کے پاس موبائل ہے، اب خطرہ ہے کہ کہیں ان لڑکوں میں انوالو نہ ہو جائے، ناجائز چیزوں میں نہ لگ جائے، تو پھر اس کو پہلے سے والدین بتا دیں کہ دیکھو بیٹا، ہم تمہارے موبائل کو کسی بھی وقت دیکھ سکتے، پھر یہ تجسس نہیں کہلائے گا کیونکہ آپ نے پہلے ان کو بتا دیا کہ سنبھل کے چلنا، ہم کسی بھی وقت تمہارے موبائل کو دیکھ سکتے ہیں، اور پاسورڈ ہمارے علم میں کہ بچوں کی تربیت کے لیے یہ زمانے میں بہت ضروری ہے۔ اس طرح لڑکا ہے، بالغ لڑکا ہے، کمپیوٹر لیپ ٹاپ لے بند کمرے میں بیٹھتا ہے، تو شرعاً یہ جائز نہیں ہے باپ کے لیے ایک دم دروازہ توڑ کے یہ کیا دیکھ، اس کی پرائیویسی میں دخل اندازی ہے۔ ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے کہ کسی کے گناہ میں ہم زبردستی مطلع نہ ہوں، بدگمانیاں پھیلتی ہیں، لیکن اگر آپ کو خطرہ ہے کہ بھئی لڑکا جوان ہو گیا، ٹین ایجر لڑکے ہیں، برائیوں کا خطرہ ہے، تو ایسا نہ ہو بند کمرے میں بیٹھ کے کوئی دیکھ رہا ہو، تو پھر اس کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ پہلے سے بتا دیں آپ، دیکھو بیٹا آپ کو کمرہ بند کرنے کی اجازت، آپ اکیلے بیٹھنے کی آپ کو، اور اگر آپ بیٹھے تو میں کسی بھی وقت دروازہ توڑ کے آ سکتا ہوں، پہلے بتا دیں آپ، تاکہ وہ کرے ہی نہیں وہ کام، اس کو ڈر لگا رہے گا کہ بھئی میرے والد یا میری والدہ کسی بھی وقت میرے کمرے پہ چھاپا مار سکتے، بغیر بتائے یہ کام کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ اس کے بالکل ایسے ہی مثال ہے جیسے ہم نے باہر ملکوں میں دیکھا ہے کہ آپ پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے بہت جگہ کہ نوٹس لکھا ہوا ہوتا ہے، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دی، بالکل ٹھیک ہے، بتا دیں کہ آپ کوئی ایسا کام ہی نہ کریں کل بعد میں آپ کو پچھتاوا، ہم نے کیمرہ لگایا ہوا ہے، آپ کو ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ بھئی یہ خفیہ کیمرے سے ہماری ریکارڈنگ کی، تو یہ شرعاً حرام اور ناجائز ہے کہ بغیر بتائے آپ کسی پرائیویسی میں گھسیں۔ اگر آپ کو سوسائٹی کی اصلاح کرنی ہے، اور یہ اصلاح بھی وہ کرے گا جو حاکم ہے یا جو آپ کے والدین ہیں جن کو اللہ نے آپ پر ولایت دی ہے۔ عام آدمی کو اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی نوجوان کو بولے کہ میں تیرے کمرے میں دروازہ توڑ کے کتاب ہے، تو کیوں آ سکتی، تجھے کس نے یہ رائٹ دیا؟ ماں باپ کو تو اللہ نے یہ رائٹ دیا کہ وہ اولاد کے لیے مربی ہوتے ہیں۔ تو اگر بیوی کے بارے میں شوہر کو خطرہ ہے کہ بھئی اس کے کوئی غلط ریل ہے تو بتا دے کہ بھئی دیکھو بیگم، موبائل کا جو ہے نا استعمال اس طرح ہو رہا ہے، اور مجھے جو ہے نا شیطان وسوسے ڈال سکتا ہے۔ آدمی خود وسوسوں کا مریض نہ ہو، ورنہ جو وسوسوں کے مریض ہوتے ہیں ان کو تو کوئی مطمئن کر نہیں سکتا، کوئی واقعی کوئی وجہ ہو تو پھر آدمی پہلے سے بیگم کو بتا دے۔ اس طرح عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں خطرہ ہے کہ لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے، آج کل یہ بڑے مسائل کھڑی ہوئی، بھی شوہر کو پہلے بتا دے میں آپ کا موبائل جھانک سکتی، مجھے آپ کے شیطان کچھ وسوسے ڈال رہے ہیں۔ تو اگر واقعی کوئی، یعنی یہ وسوسے بھی جب ہو جب ان کی کوئی بیس بھی ہو، بلا وجہ ایک دوسرے پہ شک کرنا، اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہے، شوہر کہے بیوی کو میں تیرا موبائل جب چاہوں گا دیکھوں گا، بیوی کہے میں تیرا موبائل آپ کا موبائل جب چاہوں گی دیکھوں، یہ نہیں ہو، خام خامے شک کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ تو پچھلی آیت میں اللہ نے بتایا۔ واقعی کوئی وجہ ہو تو پھر آدمی کہہ سکتا، بیوی کو بھی کہہ سکتا ہے، اور ویلڈ وجہ ہو پھر جو ہے نا بتا کے۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب سفر سے واپس آؤ نا تو اچانک گھر میں داخل مت، بیگم کو اطلاع دے دو کہ میں آ۔ فرمایا کیا تم چاہتے ہو کسی ایسی چیز پر مطلع ہو جس کو دیکھ کے تم میں ناگواری گزرے؟ کیونکہ بعض دفعہ بے احتیاطی میں کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے عورت سے کہ مرد پھر اس کو برا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ وہ بری ہوتی نہیں ہے، وہ بری ہوتی نہیں، ایسے واقعات ہمارے سامنے وہ ہوتی نہیں ہے بری۔ ان نون نمبر سے کال آ گئی، خاتون نے کال اٹھا لی، کوئی مرد نکل، اب شوہر اچانک آ گیا تو عورت اس سے بات نہیں کرنا چاہتی، وہ سمجھ رہی شاید میرے چچا ماموں، تو عورت گھبرا گئی، تو اس کی گھبراہٹ کو شوہر نے دیکھ لیا، اب وہ شوہر سمجھ رہا ہے کہ یہ گھبرائی ہے، اس کا مطلب یہ دو نمبر آدمی ہے ان کی اور ان کے پرانے ریلیشن، تو خام خام ایک تانے بانے ملا کے نا ایک پورا ایک بدگمانی کا پہاڑ کھڑا ہو جاتا ہے، طلاقیں ہوتی ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، ایسے واقعات آئے، قتل تک کے واقعات آئے ہمارے سامنے، بعد میں ثابت ہوا کہ وہ عورت بے گناہ تھی، سگے بھائی نے بہن کو مار دیا بدگمانی کی بیس پہ، حالانکہ ثابت ہوا کہ وہ لڑکی بے گناہ تھی، پھر اس لڑکے نے خودکشی کر لی کہ یار میں نے اپنی بے گناہ بہن کو مار دیا، اور ایک اور جرم کر لیا، اپنے آپ کو بھی قتل کر لیا۔ تو اس لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یہ اچانک چھاپے مارنا، اچانک دھاڑ کر کے داخل ہونا، یہ سب چیزیں چھوڑو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جب سفر سے واپس آؤ پہلے گھر والوں کو اطلاع دو میں آ رہا ہوں، تاکہ کوئی ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی چیز دیکھ کے بدگمانی نہ ہو جائے۔ اور یہ بھی نبی نے حکم دیا کہ لتستحد المغیبہ وتمتشط الشعیثہ، تاکہ زوجہ جو ہے اپنا حلیہ بھی درست کر لے۔ کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کو بسانے کی کوشش کی، اور کیسی پیاری تعلیمات۔ بعض دفعہ انسان گھر میں آتا ہے، بیوی کا حلیہ اتنا خراب ہوتا ہے کہ ایک نفرت سی دل میں پیدا ہو جاتی، تو آپ نے فرمایا اطلاع دے کے آنے میں فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اپنا حلیہ بھی ٹھیک کر لے گی، گھر کو صاف کر لے گی، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری حکمتیں ہیں۔ جبکہ جو فساد پرست آدمی، اس کی کوشش کیا ہوتی ہے؟
کبھی بھی نہ بتائے. میرے پاس ایسے واقعات آتے ہیں کہ گھر میں آنا ہے شوہر نے تو وہ بتا رہے کہ میں سوئٹزرلینڈ جا رہا ہوں، بالکل جھوٹ بول دے گا اور اچانک چھاپا مارے گا. تو بھائی یہ سوسائٹی میں ان چیزوں سے فساد ہوتا ہے، اور عورت کے لیے بھی یہ غلط ہے کہ بلا وجہ اپنے شوہر پہ شک کرے اور اس کے موبائل میں کوشش کرے. ایسے واقعات بھی آئے ہیں کہ بعض دفعہ کسی دوست نے لڑکی بن کے شرارت میں میسج بھیجا، بیوی نے دیکھ لیا، بیوی خام خامے اس موبائل میں گھس گئی. وہ شوہر قسمیں اٹھا کے کہہ رہے کہ یہ میرا دوست ہے، یہ لڑکی نہیں ہے، یہ ڈرامہ کر رہا تھا. لیکن عورت کے دل میں شک پیدا ہو گیا. جب شک پیدا ہوگا، وسوسے پیدا ہوں گے، میاں بیوی کی زندگی برباد ہو جائے. تو یہی مطلب ہے ولا تجسسوا، ایک دوسری ٹوہ میں مت گھسو. اسی طرح کمروں کے اندر خفیہ کیمرے لگا دینا، ہوٹلوں کے اندر خفیہ کیمرے لگا دینا بہت ہی حرام اور ناجائز ہے. ہمیں افسوس اس پر ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی کسی کی خفیہ ویڈیوز لیک ہوتی ہیں تو جس کی ویڈیوز لیک ہوں اس کو تو لوگ برا کہہ رہے ہوتے ہیں، جو کمبخت لیک کرنے والا ہے جس نے خفیہ کیمرے لگائے ان کو لوگ برا نہیں کہہ رہے ہوتے. ابھی خلیل الرحمان قمر صاحب کی، میں تفسیر کے لیکچروں میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن بعض دفعہ مثال سے جب تک بات کو واضح نہ کی جائے تو اس وقت تک پوری طور پر بات سمجھ میں آتی نہیں. خلیل الرحمان قمر کا کیس دیکھیں نا، خفیہ ویڈیو جو لیک ہوئی، خلیل الرحمان قمر نے جو بھی کیا وہ اس کا اپنا عمل ہے، لیکن ویڈیو لیک کرنے والے کو لوگ برا نہیں کہہ رہے. جس کی ویڈیو لیک ہوئی اس کو تو برا کہہ رہے ہیں، لیکن جو ویڈیو بنانے والا ہے، بھائی آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ کسی کا کسی کے ساتھ ریلیشن ہو، آپ چھپ کے اس کی ویڈیو بنائیں؟ یہ اس سے زیادہ برا عمل ہے، خدا کی قسم. ایک آدمی برائی کر رہا ہے نا، یہ بھی برا ہے، لیکن اس کی برائی کو کوئی خفیہ طریقے سے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر رہا ہے، یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس سے بھی زیادہ برا عمل ہے، لیکن اس کو کوئی نہیں کہہ رہا. عامر لیاقت کے ساتھ دیکھ لیں، اس کی بیوی نے اس کی برہنہ ویڈیو لیک کی ہے تو اس کے بارے میں تو عامر لیاقت کو تو برا بلا کہا جا رہا تھا، اس کی بیوی کو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ رہا. یہ کتنا برا ہماری سوسائٹی کے. آپ کا اپنا دیکھو، جتنا اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہو نا، اتنا دوسرے کو برائیوں پہ پردہ ڈالو آپ. اور یہ اکثر لیک کرنے والے اور اس پہ تالیاں بجانے والے وہ ہوتے ہیں جن کے اپنے اعمال ٹھیک نہیں ہوتے، ان کی خفیہ حرکتیں زیادہ بری ہوتی ہیں جن کی ویڈیوز یہ لیک کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت ہی برا عمل ہے جس سے قرآن نے ہمیں منع کیا. وَلَا تَجَسَّسُوا، ٹوہ میں مت لگو لوگوں کی کون کیا کر رہا ہے. آج ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو محلے محلے کی خبر ہوتی ہے، فلاں کی بیٹی بھاگ گئی ہے، فلاں کے طلاق ہو گئی ہے، فلاں کا یہ چکر چل رہا ہے، فلاں کا یہ چکر چل رہا ہے. تو یہ نالج کوئی اچھی نالج نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے محلے میں کیا ہو رہا ہے، نہیں بھاگی، طلاق ہو رہی ہے، کس کی بہن کا چکر چل رہا ہے. یہ سب چیزوں سے آپ اگر جاہل ہو تو آپ ایک اچھے ہیں. اگر یہ سب آپ کو پتا ہے تو اس کا مطلب آپ خود ٹھیک نہیں، کیونکہ آپ قرآن کے حکم پر عمل نہیں کر رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس مت کرو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے بعض کی غیبت بھی مت کر. یعنی کوئی برائی اگر کسی کے اندر واقعی موجود ہے تو بھی کسی اور کے سامنے اس کا تذکرہ مت کرو. اور غیبت اتنا برا عمل ہے، اس سے پہلے جتنے اللہ نے احکام دیے نا، ان کی برائی کو بتانے کے لیے کوئی مثال نہیں دی ہے، لیکن غیبت کتنا برا عمل ہے اس کی برائی کو سمجھانے کے لیے ایک بہترین مثال دی اللہ نے. وہ مثال کیا ہے؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی غیبت کرنا ایسا ہے جیسے گوشت کھانا. جب انسان کا جسم سے گوشت نکلتا ہے نا، اس کی پرسنالٹی ختم ہو جاتی ہے. آپ کتنے ہی خوبصورت ہو، آپ کی باڈی کا اسٹرکچر کتنا ہی بہترین ہو، لیکن اگر آپ کی باڈی پہ گوشت نہیں ہوگا تو آپ کہیں سے بھی خوبصورت نہیں لگو گے، لوگ آپ سے گھن کھائیں گے. بعض لوگوں کی باڈی کا اسٹرکچر بہت زبردست، بہت خوبصورت ہوتا ہے، بیماری کی وجہ سے جو گوشت ہے وہ ختم ہو گیا باڈی سے، تو کیسے عجیب سے ڈھانچے لگ رہے ہوتے ہیں، انسان کو ایک عجیب سی وحشت ہوتی ہے، تو اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے سوسائٹی میں. کوئی بھی یعنی اس کی پرسنالٹی کیسی کی تیسی ہو جاتی. تو اللہ کہتے ہیں کہ ایک ہے زندہ کا گوشت کھانا. گوشت کھانے کا مطلب کیا؟ اس کی پرسنالٹی کی ختم ہو رہی ہے. تو زندہ کا جب یعنی گوشت کھانا ہے یہ کہ آپ اس کی پرسنالٹی کی ایسی کی تیسی کر رہے ہو، اس کی سوسائٹی میں عزت خراب کر رہے ہو، ایسی جیسے کسی کا گوشت نوچ لیا آپ نے. تبھی حدیث میں آتا ہے نا، جو بھیک مانگنے والے ہوں گے ان کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنی عزت خود ہی برباد کر دی. تو اللہ بھی کہے گا چہرے پہ قیامت کے دن گوشت ختم کر دے گا تاکہ لوگوں کو ان سے گھن آئے گا. تو یہ تھے. ہاں جو مستحق ہے، جو واقعی ضرورت مند ہو، اس کی ایک الگ بات ہے. نارملی بھیک مانگنا اسلام میں بہت ہی برا عمل ہے. اس کی بھی مثال گوشت سے دی گئی کہ گوشت چہرے پہ ختم ہو جائے گا. تو اب زندہ کا جب آپ گوشت نوچتے ہیں نا تو وہ نوچنے نہیں دے گا آپ کو، وہ دفاع کرے گا. لیکن جو مردہ بیچارے کا جب آپ گوشت نوچیں گے اور نوچ کے خود کھا رہے ہیں، آپ یہ کھانا اس کی علامت ہے، تو اس کی عزت کا جنازہ نکال رہا ہے. تو ایسے جیسے گوشت کھا رہا ہے تو مردہ دفاع نہیں کر سکتا اپنا. تو مردہ تو اس بات کے زیادہ قابل ہوتا ہے کہ
کی رسپیکٹ کی جائے. تبھی ہم مردوں کو غسل دیتے ہیں, کفن پہلاتے ہیں, جنازہ بہت احترام سے لے کے چلتے ہیں. یار یہ اب زندہ کو تو تھپڑ بھی لوگ لگا دیتے ہیں, زندہ کو تو گالی بھی دے دیتے ہیں لوگ, لیکن مردے کا تو بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے. نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اس کو سامنے رکھے, زندہ کو سامنے رکھ کے کبھی نماز نہیں پڑھی جاتی, مردہ کو سامنے رکھ کے نماز پڑھی جاتی ہے, اس کو عزت کے ساتھ دفنایا جاتا ہے, کروٹ کے بل قبلے کی طرف رخ کر کے لٹایا جاتا ہے. تو زندہ کا گوشت کوئی کھائے تو وہ تو دفاع کرے گا, مردہ تو قابل عزت ہے, تو اس کا تو گوشت کھانا اور بڑا گناہ ہے. اور دوسرا وہ بیچارہ دفاع نہیں کر سکتا اپنا. یہ کون سا کمال کر دیا آپ نے کہ مردے کے آپ گوشت کھا رہے ہو جو دفاع بھی نہیں کر سکتا اپنا, یہ زیادہ برا عمل ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں جو شخص مجلس میں موجود نہیں ہے, آپ اس کی برائیاں کر رہے ہو تو مردے کی طرح ہے, وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. تو یہ غیرت اور مروت کے خلاف ہے کہ ایک ایسے شخص کی عزت کا جنازہ نکالنا کہ وہ اپنی عزت کا دفاع کر نہ سکتا ہو. تو یہ بہت ہی بزدلی کی بات بھی ہے, برائی کی بات بھی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم اس کے سامنے بھی کہہ سکتے ہیں, تو بھی سامنے کہہ دینا, پھر آپ غیر موجودگی میں مت کہو, اس لیے یہ شرعاً حرام ہے. باقی جو غیبت کی جائز صورتیں ہیں وہ میں پچھلے ایپیسوڈ میں کچھ صورتیں میں اس کی بتا چکا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَرِهْتُمُوهُ, تم اس کو ناپسند کرو گے, یعنی تمہیں غیبت تو ناپسند نہیں ہے, لیکن جو ہم نے تمہیں مثال دی ہے اس کو تو تم سب ناپسند کرو گے. تمہارے سامنے تمہارے بھائی کا جنازہ رکھا ہوا ہو. اچھا, اور دوسری بات اللہ نے بھائی سے تعبیر کیا ہے, کیونکہ انسانیت کے ناطے یا مسلمان ہونے کے ناطے وہ آپ کا بھائی ہے. تو سگے بھائی کے تو اور زیادہ عزت دی جاتی ہے مرنے کے بعد, تو تم اس کا جنازہ اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کے کھا رہے ہو, اور زیادہ برا عمل ہے. تو یہ بھی ایک مثال اللہ نے دی ہے کہ ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے. فَكَرِهْتُمُوهُ, اللہ کہتے ہیں تم اس کو ناپسند کرو گے. تمہارے سامنے بھائی کی لاش رکھی ہوئی ہو اور تمہیں جو ہے نا تم اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دو کہ جی مجھے بھوک لگے, تو اپنی ہوس کو مٹانے کے لیے اس کی بھی دیکھیں نوچ کے کھانا, یہ ایک اس کی بھی اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ غیبت بھی ایک ہوس کی طرح ہے. جیسے نشے کی عادت پڑتی ہے نا بعض لوگوں کو, تو نشہ چھوٹتا نہیں ہے, جب بھوک لگتی ہے تو ایک انسان کو عادت ہے نا کھانا کھائے کچھ, تو ایسے ہی غیبت بھی ایک بھوک کی طرح ہے جو چمٹ جاتی ہے. جن لوگوں کو لت پڑ جائے, جب تک کسی کی برائی نہیں کرتے نا ان کو سکون ملتا نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں تم اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے, اپنے سکون کے لیے, اپنی بھوک مٹانے کے لیے مردہ کا گوشت کھانا شروع کر دو. اس سے زیادہ برا عمل کوئی ہو نہیں سکتا. تو اس بھوک کو ختم کرنے کی کوشش کرو کسی اور طریقے سے, اور اگر یہ مصنوعی بھوک ہے تو اس کو مٹاؤ ہی نہیں تاکہ یہ بھوک لگنا ہی ختم ہو جائے, اس کی مٹانے کی کوشش ہی نہ کرو. جیسے کسی کو چرس کی عادت ہوگی تو ہم کہیں گے بھائی چھوڑ دو تاکہ یہ نشہ ہی ختم ہو جائے. تو یہ بھی ایک بڑی زبردست موٹیویشن ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَرِهْتُمُوهُ, تو یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے. مردہ بھائی کا گوشت کھانا کسی کو بھی بھوک میں اچھا نہیں لگتا, تو تم بھی اپنی غیبت کی بھوک مٹانے کے لیے دوسرے انسانوں کی غیبتیں کر کر کے اپنا پیٹ مت بھرا. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو خواتین آئیں, ان کا روزہ تھا. آپ نے فرمایا نہیں تمہارا روزہ نہیں ہے, تم افطار کر. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو روزہ رکھا ہوا ہے, صحیح حدیث ہے, ہم نے تو کوئی افطار نہیں کیا. آپ نے فرمایا پیالہ منگوایا, فرمایا الٹی کرو. الٹی کی تو اس میں گوشت کے لوتھڑے نکلے. تو آپ نے فرمایا تم نے کسی مسلمان کی غیبت کی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک صورت مثالیہ دے دی. حالانکہ انہوں نے باقاعدہ گوشت نہیں کھایا تھا لیکن الٹی ہوئی گوشت کی. فرمایا یہ وہی غیبت ہے جو تم نے کی ہے, تو تمہارا روزہ